اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو ہفت اقسام کے حوالے سے ہوگی۔ ہفت کا مطلب ہے 7، یعنی 7 قسموں کے حوالے سے ہوگی۔ اسم اور فعل میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچرز میں پڑھیں گے۔ ان تبدیلیوں کے رونما ہونے کی وجہ سے اسم کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 7 قسمیں بنتی ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہفت اقسام کہتے ہیں۔ آئیے ذرا نقشے کی طرف دیکھیے بورڈ میں۔ بیسک ہمارے پاس قسمیں بنتی ہیں 2۔ بیسک کتنی بنتی ہیں؟ 2، صحیح اور معطل۔ کیا بنتی ہیں؟ 2، صحیح اور معطل۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آ جائیے کہ معطل سے کیا مراد ہے۔ معطل سے کیا مراد ہے؟ جس اسم یا فعل میں حروف علت، حروف علت سے کیا مراد ہے؟ الف، واو، یا، ان 3 میں سے کوئی ایک جس اسم یا فعل میں پایا جائے اسے معطل کہتے ہیں۔ تو پس جس اسم یا فعل میں حروف علت پائے جائیں اسے معطل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس اسم یا فعل میں حروف علت یعنی کیا مطلب؟ الف، واو، یا، ان 3 میں سے کوئی ایک پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معطل کہتے ہیں۔ یعنی جس کے اصلی حروف میں، جس کے روٹ لیٹرز میں ان 3 حروف الف، واو، یا میں سے کوئی ایک پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معطل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قال، یہاں پہ اس کا جو اصلی حرف ہے عین الفعل، اس میں الف پایا جا رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم معطل کہیں گے۔ معطل کے مقابلے میں ہوتا ہے صحیح۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس کے اصلی حروف میں حروف علت الف، واو اور یا جس کے اصلی حروف میں الف، واو، یا نہ پائے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں صحیح۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ تو ہمارے پاس یہ بیسک 2 قسمیں ہیں۔ ایک معطل جس کے اندر الف، واو یا پائے جائیں، ایک وہ جس کے اندر جس کے اصلی حروف میں الف، واو یا نہ پائے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کی 3 قسمیں بنتی ہیں اور پھر معطل کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ ٹوٹل مل کے کیا بنے گی؟ 7 قسمیں بنے گی۔ ابھی سب سے پہلے آ جائیے صحیح کی اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح کی پہلی قسم ہمارے پاس کیا ہے؟ صحیح کی پہلی قسم ہے ہمارے پاس سالم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جس کے اصلی حروف میں نہ ہی حروف علت ہوں، نہ ہی الف، واو، یا ہو، اور نہ ہی مد، نہ ہی حمزہ ہو، اور نہ ہی ایک طرح کے 2 حرف ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ سالم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح و سالم۔ مثال کے طور پہ ذرا ملاحظہ کیجئے
ضربا، اس کے اندر نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، حروف علت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور نہ ہی اس میں حمزہ پایا جا رہا ہے، اور نہ ہی ایک طرح کے دو حرف پائے جا رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سالم کہلائے گا، صحیح ہو سالم کہلائے گا، صحیح ہو سالم۔ اسی طرح سے ناصرہ، ناصرہ بھی جو ہے نہ اس میں حرف علت ہے، نہ ہی حمزہ ہے، اور نہ ہی ایک طرح کے دو حرف ہیں، نہ ہی ایک طرح کے دو حرف ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ صحیح و سالم کہلائے گا۔ اب یہ آ جائیے صحیح کی دوسری قسم، یہ صحیح کی پہلی قسم کیا ہوگی؟ سالم۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مضاعف۔ مضاعف کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جس کے اصلی حروف میں دو ہم جنس حرف ہوں، دو ہم جنس کیا ہوں؟ حرف ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مدہ، مدہ، یہاں پہ دو دال ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ مضاعف، دو دال ہیں، کیا ہوگا؟ مضاعف۔ اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں ہم، فرا، یہاں پہ دو را ہیں، کیا ہوگا؟ مضاعف۔ زلزلہ، یہاں پہ دیکھیں دو زا ہے، دو لام ہیں، یہ رباعی مجرد ہے، تو اس کے اصلی حروف میں دو زا ہیں، دو لام ہیں، اصلی حروف میں دو ہم جنس حرف پائے جا رہے ہیں، تو کیا ہیں؟ یہ مضاعف کہلائے گا۔ تو یہ ہو گیا مضاعف۔ پہلی قسم سالم، سالم کیا تھی؟ کہ جسم کے اصلی حروف میں نہ ہی حروف علت ہوں، نہ ہی دو ہم جنس حرف ہوں، نہ ہی حمزہ ہو۔ سالم کو سالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ ان تبدیلیوں سے محفوظ ہوتا ہے، ان تبدیلیوں سے سالم ہوتا ہے، اس لیے اس کو سالم کہتے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مضاعف، جس کے اصلی حروف میں دو ہم جنس حرف پائے جائیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاعف۔ مضاعف ہوتا ہے دگنے سے، دگنا، مضاعف کسے کہتے ہیں؟ دگنا۔ تو چونکہ اس میں اصلی حروف میں ایک حرف ڈبل ہو کے آ رہا ہوتا ہے، دگنا، ایک ہی جنس ایک حرف دگنا ہو کے آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس دوسری قسم۔ پھر ہمارے پاس تیسری قسم ہے مہموز۔ مہموز کیا ہوتا ہے؟ مہموز ہوتا ہے جس کے اصلی حروف میں حمزہ پایا جائے۔ آپ کو ہم نے بتایا حمزہ اور الف میں فرق ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے بالکل، نہ اس پہ زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتا ہے، نہ پیش ہوتا ہے، نہ کوئی سکون ہوتا ہے۔ جب زبر زیر پیش یا سکون، ان چار میں سے کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو جس کے اصلی حروف میں حمزہ پایا جائے اسے مہموز کہتے ہیں، اسے مہموز کہتے ہیں۔ مہموز بھی حمز سے ہے، مہموز یعنی جس میں حمزہ ہو، جس میں حمزہ ہو، جیسے آمارہ ہے، آمارہ۔ پھر یہ مہموز کی ذیلی تین قسمیں بنتی ہیں۔ مہموز الفا، جس کے پہلے فاء الفعل میں حمزہ پایا جائے، جیسے کہ آمارہ۔ دوسری مہموز العین، جس کے درمیان والے کلمہ یعنی عین الفعل میں حمزہ پایا جائے، جیسے سآلہ۔ تیسری قسم کیا ہے مہموز کی؟ مہموز اللام، مہموز اللام، جس کے آخری کلمہ لام الفعل میں حمزہ پایا جائے، جیسے کہ قارآ، جیسے کہ قارآ ہے۔ تو پس صحیح کی تین قسمیں ہوگی، سالم، مضاعف اور مہموز، ان کو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا۔ اب یہ آ جائیے آپ معطل کی طرف۔ معطل کی
پہلی قسم کیا ہے؟ معطل الفا، یعنی معطل کو ہم نے کیا بتایا؟ جس کے اصلی حروف میں سے کسی ایک حرف میں حرف علت پایا جائے۔ اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ معطل الفا۔ معطل الفا نام سے ہی واضح ہے، جس کے فاعل فعل میں حرف علت پایا جائے، جیسے کہ وعدہ، وعدہ۔ اس کا جو پہلا فاعل فعل ہے اس میں حرف علت واو پایا جا رہا ہے۔ حروف علت کتنے؟ 3 ہیں، الف، واو، یا، تو یہاں پہ واو پایا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال، یسارا، یہاں پہ فاعل فعل میں یا پایا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ معطل الفا۔ اس کا دوسرا نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مثال، مثال۔ اس کو مثال کیوں کہتے ہیں؟ معطل الفا تو اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کا فاعل فعل حرف علت ہے، یہ تو واضح ہے۔ مثال کیوں کہتے ہیں؟ مثال اس کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے ماضی کی گردان سالم کی طرح ہوتی ہے، سالم کے مثل ہوتی ہے، سالم کے مثل اس کی ماضی کی گردان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں مثال۔ آگے معطل کی اگلی قسم کیا ہے؟ معطل العین۔ اس کا معنی بھی نام سے واضح ہے، جس کے عین الفعل میں حرف علت پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معطل العین۔ جیسے ہمارے پاس ہے قال، قال، اس کا جو درمیان والا الف ہے، عین الفعل ہے، اس میں حرف علت پایا جا رہا ہے، الف پایا جا رہا ہے، حرف علت ہے یہ، تو اسے معطل العین کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اجوف۔ اجوف جوف سے ہے، جوف کہتے ہیں پیٹ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اسے جوف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ قالا، جو درمیان والا حرف ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے، گویا کہ وہ خالی جگہ میں آ رہا ہوتا ہے، درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، اور درمیان والا حرف یہاں پہ کیا ہے؟ حرف علت بن رہا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں۔ آگے آ جائیے چھٹی قسم کی طرف، معطل اللام۔ معطل اللام، جس کا معنی بھی نام سے واضح ہے، وہ کلمہ کہ جس کا لام الفعل حرف علت ہو، جیسے کہ رما ہے۔ اس میں اس کا لام الفعل کیا ہے؟ حرف علت ہے، یا تھا اور وہ بعد میں چینج ہو کے کھڑی زبر یعنی الف بنا ہوا ہے۔ کھڑی زبر کو بھی الف شمار کرتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ناقص۔ اسے کہتے ہیں ناقص۔ ناقص کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس پہ عامل جازم، حروف جازمہ ہم نے پڑھے پچھلے بحث میں، لام، لما، لام امر، لائے نہیں، جب یہ عامل جازم داخل ہو جائے جو جزم دیتا ہے تو اس کا آخری حرف گر جاتا ہے، اس میں کمی اور نقصان آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رما کا فعل مضارع کیا ہے؟ یرمی، یرمی۔ اگر اس پہ لم داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ لم یرمی، یہ یا گر جائے گی، چونکہ آخری حرف گر جائے گا، اس میں کمی اور نقصان آ جائے گا، تو اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں۔ اب یہ آ جائیے ساتویں اور آخری قسم کی طرف، لفیف، جس کے دو اصلی حروف حرف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں۔ لفیف یعنی جسے جمع کیا گیا ہو، جسے اکٹھا کیا گیا ہو، تو چونکہ یہاں پہ دو حروف علت کو ایک کلمے میں جمع کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے لفیف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ طوا، یہاں پہ لام، عین الفعل اور لام الفعل حرف علت ہیں۔ وقا، یہاں پہ فاء الفعل اور لام الفعل کیا ہیں؟ حرف علت ہیں، تو دو حرف علت پائے جا رہے ہیں، تو اس لیے اسے لفیف کہتے ہیں۔ ابھی لفیف کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، لفیف
مقرون لفیف مفروق۔ لفیف مقرون کیا ہوتا ہے کہ جس میں دو حرف علت آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی عین الفعل اور لام الفعل دونوں حرف علت ہوتے ہیں، جیسا کہ طوا ہے، طوا ہے، اور مقرون ملے ہوئے ہونے سے ہے، اس لیے اسے مقرون کہتے ہیں۔ لفیف مفروق، مفروق یعنی جدائی، یہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں دو حرف علت کے درمیان کوئی فاصلہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیسے ہو کہ ایک حرف علت فاء الفعل میں ہو، ایک کیا ہو، لام الفعل میں ہو، جیسے کہ وقع ہے، یہاں پہ درمیان میں کاف قاف کا فاصلہ آ گیا ہے تو اسے لفیف مفروق کہیں گے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل قسمیں کتنی ہوں گی؟ 7، ایک سالم، دوسرا مضاعف، تیسرا مہموس، چوتھا معتل الفا یعنی مثال، پانچواں معتل العین یعنی اجوف، چھٹا معتل اللام یعنی ناقص، ساتواں لفیف۔ یہ ہمارے پاس 7 قسمیں ہو گئیں۔ دیکھیں ان اقسام کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے، صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محمود و اجوف، کہ صحیح ہے ہمارے پاس ایک قسم، ایک مثال ہے، ایک مضاعف ہے، ایک لفیف ہے، ایک ناقص ہے، ایک محموس ہے اور ایک اجوف ہے۔ یہ 7 اقسام جو اس نے بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ پہلی قسم کا نام ادھر کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے، صحیح نہیں اس کا نام، پہلی قسم کا نام ہے صحیح و سالم، صحیح سالم، دوسری مثال، تیسری مضاعف، چوتھی لفیف، پانچویں ناقص، چھٹی محموس، ساتویں اجوف۔ اور ان کی یہ مثالیں دیکھیں آپ کو چارٹ میں شو ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، ہم نے بیان کی ہیں، کتاب میں بھی یہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو تطبیق عبارت کرتے ہوئے ان مثالوں کو مزید ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی آ جائیے تطبیق عبارت کی طرف۔ تطبیق عبارت 27واں سبق، سالم محموس مضاعف معتل، یعنی 7 اقسام اس کا ہم نام رکھتے ہیں، زیادہ مناسب ہے۔ اسم و فعل میں پہلی قسم کیا ہے؟ سالم۔ سالم کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ اسم و فعل جس کے اصلی حروف میں حمزہ، حرف علت، حرف علت کون سے؟ الف واو یا، اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، اس کو سالم کہتے ہیں۔ یہ سالم بھی کس کی قسم ہے؟ صحیح کی، ٹھیک ہے، صحیح کی قسم۔ آگے دوسری قسم ہمارے پاس کیا ہے؟ محموس۔ یہ محموس بھی صحیح کی قسم ہے۔ جس اسم اور فعل کے حروف اصلی میں کوئی حرف حمزہ ہو اسے محموس کہتے ہیں، جیسے مصدر امرن سے امرا، امرن اسم کی مثال ہے اور امرا کیا ہے؟ فعل کی مثال ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مضاعف۔ یہ مضاعف بھی صحیح کی قسم ہے۔ جس اسم و فعل کے اندر اس کے 2 اصلی حروف ایک جنس کے ہوں اسے مضاعف کہتے ہیں، جیسے مدن اسم کی مثال، مدہ فعل کی مثال، زلزلۃن اسم کی مثال، زلزلہ فعل کی مثال۔ مدن میں بھی 2 دال ہیں، مدہ میں بھی 2 دال ہیں، زلزلۃن میں 2 زا اور 2 لام ہیں، اور زلزلہ میں بھی 2 زا اور 2 لام ہیں۔ دیکھیں جب ثلاثی میں ایسے ہوگا 2 ہم جنس حرف ہوں گے تو ان میں عام طور پہ کیا ہو جاتا ہے؟ شد آ جاتی ہے، لیکن رباعی مجرد میں یا رباعی مزید فی میں وہاں پہ شد نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں زلزلہ یہاں پہ شد نہیں ہے، لیکن مدن اور مدہ جو ثلاثی کی مثال ہے یہاں پہ شد ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہمارے پاس ہوگی صحیح کی، یہ ہمارے پاس 3 قسمیں صحیح کی ہو گئی۔ پہلا کیا ہے؟ سالم، دوسرا محموس، تیسرا مضاعف۔ اب آ جائیے معتل کی طرف۔ ہر وہ اسم و فعل جس کے اصلی حروف میں سے کوئی حرف علت ہو اسے معتل کہتے ہیں۔ حروف علت کون سے؟ واو، الف اور یا کو حروف علت کہتے ہیں اور دوسرے حروف صحیح ہیں، ٹھیک ہے، یہ معتل ہوتا ہے۔ ابھی آ جائے چوتھی قسم کی طرف۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ مثال یا معتل الفا۔ اگر حرف علت فعل کے فا کلمہ کی جگہ ہو تو اسے معتل الفا یا مثال کہتے ہیں۔ مثال کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے وجہ بتائی، جیسے وعد اسم کی مثال اور وعدہ فعل کی مثال۔ اجوف یا معتل العین، معتل العین
اگر حرف علت عین کلمہ کی جگہ ہو تو اسے معطل العین یا اجوف کہتے ہیں، جیسے مصدر قولن سے قالا، قولن میں حرف علت ہے واو اور قالا میں حرف علت کیا ہے؟ الف ہے، درمیان میں عین الفعل میں آ رہا ہے تو اسے معطل العین کہتے ہیں، اجوف بھی کہتے ہیں۔ اجوف کیوں کہتے ہیں ہم نے بتایا۔ آگے چھٹی قسم ہے ہمارے پاس ناقص یا معطل اللام۔ اگر حرف علت لام کلمہ کی جگہ ہو تو اسے معطل اللام یا ناقص کہتے ہیں، جیسے رمیون اسم کی مثال، رما فعل کی مثال۔ معطل اللام کہتے ہیں تو واضح ہے، ناقص کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم نے شرح کرتے ہوئے تفصیل سے بیان کیا۔ آگے ساتویں قسم ہے ہمارے پاس لفیف۔ اگر کلمہ کے دو اصلی حروف علت ہوں تو اسے لفیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، چنانچہ اگر وہ فاء الفعل اور لام الفعل کی جگہ پہ ہوں، یعنی درمیان میں عین الفعل کا فرق اور فاصلہ آ رہا ہو تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں، جیسے مصدر وقیون، دو واو اور یا حرف علت ہیں لیکن درمیان میں قاف کا فاصلہ ہے، اور وقع، یہ لفیف مفروق کہلائے گا۔ اگر حروف علت عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ ہوں تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مقرون کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ دونوں آپس میں دونوں حروف علت ملے ہوتے ہیں، طوا جیسے ہے اور طیون جیسے ہے۔ طیون میں دو یا آپس میں ملی ہوئی ہیں اور طوا میں واو اور الف جو کہ اصل میں یا تھا آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ پس اسماء اور افعال کی 7 قسمیں ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے، صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محموس و اجوف۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے، پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح۔ پہلی قسم صحیح نہیں ہے، صحیح سالم، صحیح سالم اس کا نام ہے، صحیح نام نہیں ہے۔ صحیح، مثال، مضاعف، لفیف، ناقص، محموس، اجوف، ٹھیک ہے۔ اسم و فعل کی اقسام دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے نیچے، صحیح سالم۔ پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح سالم، جیسے ضرب ضرب۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مضاعف، مد مدن۔ تیسری کیا ہے؟ محموس۔ پھر محموس کی آگے قسمیں بنتی ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو۔ یہ سارا کیا ہے؟ صحیح کی اقسام ہے۔ محموز الفا جیسے امارا فعل کی مثال، امرن اسم کی مثال۔ محموز العین سأل فعل کی مثال، سؤال اسم کی مثال۔ محموز اللام قارأ فعل کی مثال، قراءۃ اسم کی مثال۔ معطل الفا، آگے بھی چوتھی قسم آ گئی ہے، چوتھی بیسک قسم، بیسک چوتھی قسم۔ وعد وعد، وعد فعل کی مثال، وعد اسم کی مثال۔ اجوف قال فعل کی مثال، قول اسم کی مثال۔ ناقص رما فعل کی مثال، رمی اسم کی مثال۔ آگے لفیف ان دونوں کا نام ہے جو کہ 7ویں قسم ہمارے پاس لفیف ہے۔ لفیف کی پھر آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، لفیف مقرون جیسے طوا طیون، لفیف مفروق وقع وقیون۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا جو بیسک بنتی ہیں وہ 7 بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ان کے اندر سے بھی کچھ قسمیں نکلتی ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، لیکن جو بیسک ہیں وہ 7 ہیں۔ ابھی تمرین کی طرف آ جائیے۔ جن کلموں کا تیسرا حرف اصلی حرف علت ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں۔ آپ خود آگے دوسرا تیسرا ان سوالوں کا بھی آپ لوگ خود جواب دیں گے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح اور معطل افعال کو الگ کیجیے۔ دیکھیں صحیح جب کہیں گے تو معیار کیا ہے؟ جس میں حرف علت نہ ہو وہ صحیح ہے۔ معطل کیا ہے؟ جس میں حرف علت ہو، ٹھیک ہے۔ صحیح کی تینوں قسموں میں سے کوئی بھی آ جائے آپ اسے صحیح کہیں گے، چاہے وہ سالم ہو، چاہے مضاعف ہو، چاہے محموس ہو، آپ اسے صحیح بولیں گے۔ طلعت میں حرف علت ہے؟ نہیں ہے۔ الف واو یا ہے؟ نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح پہ ہم جو صحیح ہے اس پہ ہم صاد لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ آفیلہ، آفیلہ میں حرف علت ہے؟ نہیں ہے۔ حمزہ ہے، لیکن حمزہ بھی صحیح کی قسم ہے، محموز ہوگا نا، محموز بھی صحیح کی قسم ہے، تو آفیلہ بھی صحیح ہوگا۔ یزعرو، یہ بھی صحیح ہے چونکہ کوئی حرف علت نہیں ہے۔ وارادہ، یہاں پہ واو ہے، واو حرف علت ہے تو یہ کیا ہوگا؟ معطل ہوگا، ہم اس پہ میم لکھ دیتے ہیں۔ جاء، جاء میں الف ہے تو یہ معطل ہے، میم لکھ دیتے ہیں اس پہ۔ قصدت، قاف صاد دا اصلی حرف ہے، قاف صاد دال، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے تو اسے بولیں گے آپ صحیح۔ ثأر، ثأر، یہاں پہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے،
حمزہ ہو تو محموز ہے، محموز صحیح کی قسم ہے، تو یہ سارا بھی کیا ہے؟ صحیح ہوگا. آمارا بھی صحیح ہوگا، حضر بھی صحیح ہوگا. کہتے ہیں مندرجہ ذیل کو، درس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل افعال میں سے ہر ایک کی نوع معین کریں. ابھی آپ نے نوع بتانا ہے، 7 میں سے ایک قسم بتانی ہے. ودا 2 ہم جنس ہے مضاعف، وعدا حمزہ ہے محموس، نافع اسے کیا بولیں گے آپ؟ سالم. سارا یہاں پہ درمیان والا عین الفعل اس میں کیا ہے؟ حرف علت ہے، اسے آپ بولیں گے اجوف معتل العین. سما یہاں پہ کیا ہے؟ آخری والا لام الفعل حرف علت ہے، آپ اسے کیا بولیں گے؟ ناقص یا معتل اللام. واثب اخذ حث جار اور سأل، اس کا آپ خود جواب دیں گے. آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں جو فعل اور اسم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.